اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان، ایک بات جو ہم سب کے ذہن میں آنی بھی چاہیے، رہنی بھی چاہیے، وہ یہ کہ رمضان کیسے گزاریں، اور اس کا بہترین جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک گزارا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے دن اور رات کو گزاریں۔ اب ذرا جب اہمیت کی بات آتی ہے کسی مہینے کی، کسی دن کی، کسی چیز کی، کسی جگہ کی، تو ظاہر ہے رب کریم نے قرآن پاک میں اس کا وہ مقام جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے، بالکل ایسے جیسے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں ان کی فرضیت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ روزے جو ہیں یہ فرض ہیں، اور ہر طور بلا عذر، جس کا کوئی عذر نہیں ہے وہ شخص روزے رکھے گا، اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور وہ روزے رکھ سکتا ہے تو پھر وہ اس کو یہ معاف نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کا رب کریم نے بتا دیا کہ جس طرح پہلی جو قومیں تھیں ان پر روزے فرض تھے، اسی طرح سے ہم پر بھی ہیں۔ اور یہ بھی سورہ بقرہ میں کہا کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، پس تم میں سے جو رمضان کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ رمضان کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کس طرح گزاریں، ایک فرض سمجھ کے گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو اس فرض جو ہے رمضان کے روزے کے فرضیت کا جو درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ شاید ہی باقی جو عبادات ہیں ان میں اس طرح دیا ہو۔ پھر اس کو ثابت بھی کیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں وہ ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور رمضان میں قرآن پاک کا جو دورہ ہے وہ اپنی موجودگی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا یہ کہ نماز قائم کی جائے، تیسرا زکوٰۃ دی جائے، چوتھا بیت اللہ کا حج کیا جائے، اور پانچواں یہ کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد کا درجہ دیا ہے، اور روزے ان بنیادی چیزوں میں شامل ہیں جن سے اسلام کی جو ہے ایک سٹرکچر مکمل ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک فرمان ہے کہ اسلام کے قواعد، بنیادیں 3 ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ 3 بنیادیں جو کہی ہیں کچھ کیا کہ جن پر اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی، جو کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرض نماز اور رمضان کے روزے، یعنی ان کو 3 بنیادی قواعد دین کے کہا گیا ہے جن کو کسی بھی طرح اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے اوپر بڑی سختی سے عمل کیا، نماز کے اوپر اور رمضان کے روزے جو ہیں ان کی جو ہے نا اس کے اوپر جو عمل کیا ہے، اور اس میں جو عبادات کی ہیں، اس میں جو سخاوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام پورے سال میں سخاوت کا وہ حال نہیں تھا جو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جایا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ کہ ایک فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہتے ہیں کہ آج جو سخاوت کا یہ حال تھا کہ بالکل جیسے ہوا چلتی ہے اس تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے سخاوت کا ایک جو لہر آ جاتی تھی، جو رمضان المبارک میں جو قائم ہو جاتی تھی۔ اور پھر اب دیکھیں کہ جب رمضان کی اتنی اہمیت دی گئی تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کے ساتھ گزارا، اور اس کے جو فضائل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیے، اور پھر ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ ہم کیسے گزاریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت میں ایک تو یہ کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں، ہر نماز کے بعد جو دوسری نماز آتی ہے اس کا جو درمیانی عرصہ ہے اس کے بیچ ہونے والے جو گناہ ہیں رب کریم ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ نہیں۔
تو اسی طرح سے ہر نماز تک، تو سو 5 نمازوں کے بیچ جو اوقات آتے ہیں ان میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو یہ تینوں درمیانی عرصے کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں رب کریم۔ یہ رمضان مبارک کا درجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا۔ پھر یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا تھا، جب بھی وہ حوض پر وارد ہوتا اسے روک دیا جاتا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس رمضان کا روزہ آیا تو اس نے اس کو پانی دیا اور سیر کر دیا، یعنی کہ روزہ نہ رکھا۔ تو جس نے روزہ نہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ حوض کوثر پر بھی پیاسا رہ جائے گا، اس لیے کہ اس نے وہ پانی رمضان میں پی لیا، رمضان کے روزوں کو سیراب کر دیا۔ تو رمضان کی پیاس دراصل حوض کوثر جو ہے وہ بجائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ رمضان مبارک کے روزوں کا درجہ ہے کہ جو آج کی پیاس ہے یہ حوض کوثر سے بجھے گی۔ یہ بڑا کمال ہے، رب کریم نے بڑا درجہ رکھا۔ رمضان کی پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے اچھائی کرنے کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے پورے مہینہ جو ہے اس کی تمام راتوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ رب کریم کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ یہ کمال ہے، اتنی بڑی فضیلت جو ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو گزارنے کا ایک پورا اپنا سٹرکچر بنا رکھا تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے اسی سٹرکچر کو فالو کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات انتہا تھی، احسان کمال تھا۔ یہی وجہ کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ افضل الصدقات صدقات رمضان، کہ رمضان کی خیرات افضل ترین خیرات ہے، کہ رمضان میں جو خیرات کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت سخی ہو جایا کرتے تھے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو وہ روزے دار کا ثواب کم کیے بغیر اس کے برابر ثواب کا مستحق ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کھانے پینے کی کسی حلال چیز کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو سارے رمضان فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ یعنی حلال چیز سے ظاہر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے بھی رزق حلال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا روزہ افطار کرائیں تو وہ اس جائز اور حلال اور مباح رزق کے ساتھ کرایا جائے، اور اس کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ سارا ماہ یعنی رمضان میں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جبرائیل امین خاص طور پر لیلۃ القدر کی رات اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے اپنے حلال رزق سے روزے افطار کراتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان مبارک میں جبرائیل امین آپ کو ملتے تو آپ بہت ہی سخاوت کرتے۔ وہ یہی اسی وجہ سے کہا گیا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس ہوا کی طرح تھی جو بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، جلدی جلدی پہنچتی ہے، بالکل ایسے جیسے قرآن پاک میں رب کریم نے کہا کہ جب سخت گرمی ہو، موسم سخت ہو، اور جب بارش کی آنے سے پہلے وہ جو ہوا آتی ہے وہ خوشخبری لے کر آتی ہے، ٹھنڈی ہوا محسوس ہو تو آدمی کہتا ہے کہ پیچھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ تو یہ جو خوشخبری ہے، رمضان جو ہے نا، یہ خوشخبری ہے اس عنایات کی جو رب کریم کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ۔ تو رب کریم ہمیں بھی اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ راتوں کو رمضان مبارک میں کس طرح سے رہا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری 10 راتوں میں اپنے اہل
اور ہر چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا تھا خود بیدار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ ہے کہ رمضان کی اس اہمیت کے پیش نظر رمضان المبارک کی راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رات کو سونے کے بعد پھر اٹھ کر کبھی کبھی سوتے ہی نہیں تھے رمضان کی رات میں، لیکن آخری پیر میں جو رمضان کے روزے ہوتے تھے ان میں خود ہر شخص کو اٹھاتے تھے اپنے جو اہل میں سے۔ اور یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں، اپنے احباب کے بیچ میں یہ بات جو ہے یہ بتائیں کہ ہم سب کو اس طرف لائیں کہ وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ جو قیام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسی طرح سے رات کو جب بھی جاگ آئے تو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب ذرا دیکھیں کہ قرآن پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا رمضان میں، کمال تھا۔ رمضان مبارک میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، عام حالات میں جو تلاوت کرتے تھے اس کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین رمضان المبارک میں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا پورا دورہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان میں قرأت اور دوسرے ایام کے مقابلہ میں لمبی جو کیا کرتے تھے، رات کو زیادہ جو تلاوت کرتے تھے جب بھی کھڑے ہوتے۔ اور ایک رات ایک واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح گزارتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کون کون سی کرتے ہیں، رات کتنا حصہ آپ وہ یہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ تو وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے کہ اور کہا کہ میں آج رات یہی گزارنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ رات کو انہیں کہا وہ رہے۔ تو رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جب کھڑے ہوئے اور پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو پہلی جو رکعت تھی اس میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھوں اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھوں۔ تو جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ سورہ آل عمران بھی پوری پڑھی، اور پوری پڑھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ شاید اب جو ہے یہ رکوع میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ تو جب آپ آیت تخفیف پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھہر جاتے اور سوال دعا کرتے رب کریم کے سامنے۔ ابھی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور صبح کی نماز کی اطلاع دی، جیسا کہ مختلف حدیث مبارک میں بھی یہ بات وارد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام اللیل اور قرآن پاک کی تلاوت کا یہ عالم تھا۔ ہم اگر ایسا نہ کر سکیں کم از کم ہمیں اپنا جو روٹین ہے اس کو بدل کے قرآن پاک کی طرف زیادہ آ جانا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اجر دے، ناصر صاحب کو صحت اور زندگی دے کہ انہوں نے قرآن پاک کی یہ جو سپیس بنائی، پھر واقعی قرآن پاک کا جو یہ تجویز دی ڈاکٹر شاہد صاحب، ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے کہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں اور اس کو مان لیا گیا، اور آج ہم رمضان مبارک میں موجود ہیں سارے اور ہم ترجمہ تفسیر اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ رب کریم اس کو قبول بھی کرے اور منظور بھی کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ روزہ قرآن بند کرنے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب کریم میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکا تھا، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا تھا، تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول کر۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں دونوں، ایک تو یہ قرآن پاک اور دوسرا یہ رمضان مبارک کے روزے، یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رمضان مبارک کو جو فضیلت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف بھی اسی مہینے میں ہے، اور آخری 10 دن جو ہیں اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے لوگ مسجد میں رہنا اعتکاف کے لیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور اپنی وفات تک رمضان مبارک کی جو ہے یہ 10 راتیں وہ مسجد میں ہر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 10 نہیں 20 راتیں جو ہے اس کا اعتکاف کیا۔ تو لہٰذا اعتکاف جو ہے اس نے بھی رمضان مبارک کے درجات کو اس قدر بلند کر دیا کہ یہ صرف رمضان میں ہمیں مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پرسرات سے گزر کر اپنی رضا بہشت کی ضمانت دی ہے۔ رمضان مبارک میں
اعتکاف جو ہے مسجد میں وقت گزارنے سے یہ بھی فرمان ہے، یہ بھی ایک ضمانت دی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، جو زیادہ دیر ٹھہرتا ہے، جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور مسجد ہے ہی متقی کا گھر، اور کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے بہشت کی ضمانت دی ہے رب کریم نے۔ دیکھیں کہ رب کریم نے عام حالات میں اگر ہم عمرہ کرتے ہیں تو اس کے عمرے کا جو ثواب مختلف ہے، لیکن رمضان المبارک میں جو عمرہ ہے، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت، طواف اور سعی اور صفا و مروہ جو ہے نا اس کا جو چکر لگانے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے، یعنی کہ رمضان مبارک میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی رمضان میں عمرے کو اس قدر یعنی یہ وسعت دے دی، ثواب میں اتنا بڑھا دیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، یعنی جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ہے، اگر ہم میں سے کوئی رمضان کو عمرہ کرے تو جن لوگوں کو رب نے وقت دیا، توفیق دی، پیسہ دیا، اسباب دیے اور گھر کے حالات اچھے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سے مستفید ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ نے رمضان گزارا عمرہ کر کے، اعتکاف بیٹھ کر، تلاوت قرآن پاک پر خیرات کر کے، اور اسی طرح قیام اللیل کر کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت گزارا، رب کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح سے وقت گزارے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک فرمان ہے کہ ایک کے بعد دوسرا عمرہ درمیانے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی کہ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں، آج ویسے بھی حکم ہے کہ آپ 5 سال کے بعد اگر توفیق ہے کر سکتے ہیں تو 5 سال سے پہلے نہ کریں، البتہ 5 سال کے بعد حج کرنا چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ تو اسی کے ساتھ کل ہم ایک نئی رمضان مبارک کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آج کہ ہم رمضان کیسے گزارے، بالکل ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے اوپر زیادہ توجہ دی اور انہی کے اسباب، تو رب کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سے صدقہ خیرات، قیام، تلاوت قرآن، اور اسی طرح سے اگر عمرہ اور اعتکاف کی اگر توفیق ہے تو ہم وہ بھی کریں۔ جزاک اللہ، اللہ خیر، اللہ تعالی ہمیں ساری برکات سے اس دنیا میں بھی، رمضان اور روزے کی جو ثواب اور برکات ہے اس سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا حصہ رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔